چٹانیں چیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے. اجے تے میں 10 رجب تے پڑھیا میں 13 بھی پڑھنی تھوڑی خیر ہو گیا آدھا گھنٹہ ہونے لگا. چٹانیں چیر کر کنا ہویا جی میں بھی یہی کہا چٹانیں چیر کر چٹانیں چیر کر. تو ہاں تو پھر بھی مہربانی کی تھی جو میں آکھیا تساں آکھیا آتے مالکاں دا کرم ایک باری جیلم پہ پڑھیے تو میں آکھیا جی میں 45 منٹ پڑھ لیا. ایک چاچا کو پڑھے انہوں نے گھڑی 20-25 منٹ پیچھا کر کے کہندا نہیں اجے تے 5 منٹ ہوئے. چٹانیں چیر کر چٹانیں چیر کر چٹانیں چیر کر چٹانیں چیر کر. اگر علی اصغر کا نوکر ہے تو بول چٹانیں چیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے. جو ہنس کر مار دیتا ہے وہی پے کر نہ آ جائے. او سیداں او رتیاں لے ہو تھوڑی تربیت شاعری ہے تھوڑی گھٹی شاعری ہے. او سیال کو ڈالے ہو صدقے شوکت قبر تک راضی اس بندے پہ اس نے مشکل مسئلے پہ بولا ہے. سلام ہے ان بزرگوں کو جو سامنے تشریف فرمائیں. چٹانیں چیر کر میدان میں پتر جی من توڑے چٹانیں چیر کر جی یہ ہاتھ اچھے ایران. چٹانیں چیر کر بیٹا جلدی فیصلہ کر. چٹانیں چیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے. جو ہنس کر مار دیتا ہے وہی پے کر نہ آ جائے. ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں رن. کسے کہتے ہیں رن؟ میدان جنگ کو. ٹھیک ہے نا تمہارا تو یہ قریبی میدان جنگ ہے نا ٹھیک ہے نا. چٹانیں چیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے. جو ہنس کر مار دیتا ہے وہی پے کر نہ آ جائے. اور سنا ہے نسل حرمل کی کسی رن میں نہیں جاتی. کیوں؟ انہیں ڈر ہے کہیں پھر سے علی اصغر اللہ اکبر. علی حق 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 جی نوکر جو 4 میں سے اور پڑھ دوں دہرانے کی بجائے. حلمن کی صدا دی حسین نے اصغر نے خیمے میں سنا. توحید کے ناصر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. یعنی شاید رویہ ہی کچھ ہو رہے. قرآن دی قسم ہے کوڑے تے لعنت ہے. اے داد G62 اسلام آباد دے میں یار دی اے 4 دا معصومین انچولی دے نظام دی دادے کیا بات ہے یار. توحید کے ناصر بسم اللہ توحید کے ناصر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اصغر میدان کے دروازے پہ آ گیا. علی کی بیٹی کی نظر پڑ گئی. فرمایا اماں فضا جاؤ اولی الامر سے کہو امر بلا رہا ہے. کیا فائدہ شوکت سننے کا ہی کیا فائدہ. اگر سنے ہوئے لفظوں میں ہی بولنا تھا تو پھر کیا فائدہ. اماں فضا جاؤ اولی الامر سے کہو امر بلا رہا ہے. کعبے سے کہو نمازی بلا رہا ہے. ہائے 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 ہائے. قرآن سے کہو کاری بلا رہا ہے. حسین خیمے میں آئے بہن کے ہاتھ سے بچے کو لیا سینے سے لگایا اوپر ابا ڈال دی. بچے نے کہا نا بابا ابا ہٹائیں مجھے دونوں ہاتھوں پہ اٹھائیں. اٹھا کے میدان لے چلیں. 24 سال کم سے کم میرے کاغذیں شانی شاہ بن دینے تیرے میرے پیار دے. میں 24 سال دی اپنی ہون تک دی پیار بھری محبت بھری نوکری دی قیمت پہ منگنا میں سیال کوٹوں ایک بندے کو لوں اس جملے دی قیمت لے دے بابا مجھے ہاتھوں پہ اٹھائیں. حسین نے کہا بار دھوپ ہے شدت ہے حدت ہے گرمی ہے قاتل کھڑے ہوئے ہیں ظالم کھڑے ہوئے ہیں تجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں ابا میں چھپا کے لے جاؤں. اصغر نے کہا نا بابا مجھے ہاتھوں پہ بلند کرے میں علی ہوں آپ محمد ہیں میں کربلا کو غدیر بنانا. صدقے 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 اے ہاتھ اچھے ایران اے چہرے سلامت ایران انہا پتران نے شار وسن دو میں ہاتھ اچھے اچھے ہائے دری. اے بزرگ جیون یار جڑے سامنے بیٹھے ہیں اللہ ہو
اللہ حیدری یا حسین حیدری. مہربانی سر آپ کے کیا کہنا؟ جی ہیں آپ بنڈل آف تھینکس. اصغر نے کہا میں کربلا کو غدیر بنانا چاہ رہا ہوں. حسین نے کہا اصغر کوئی خاص کام ہے اس کے لیے تم میدان جانا چاہتے ہو؟ اصغر نے کہا بابا بس میرا دل من گیا ہے مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں ساری یزیدیت کو گڑے میں اتار. شاباش شاباش تواڈی نسل جیوے انہاں پتران دے شہر آباد ہوں. اصغر نے کہا بابا میرا دل ہے مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں مظلومیت کو آج میں میرے ہاتھوں کی لاج رکھنا. حسین کا ذاکر ہوں عزادار ہوں ماتمی ہوں شہید کا بھائی ہوں حسین کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں. ممبر پہ تقاضا کر رہا ہوں میرے لفظوں کی قیمت دینا مجھے. حسین کا بیٹا فرماتا ہے بابا مجھے لے چلیں مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں ساری یزیدیت کو گڑھے میں اتار دوں. بابا بس ایک دفعہ مجھے میدان لے چلیں اکبر کے قاتلوں کو میں ہنس ہنس کے ماروں. صدقے ہوئے نا ہاتھاں تو اے ماتمی جڑے سامنے بیٹھے نے اے ماتمی جیون ہے یار. جیو اچھا جی دستے بلا کو اس نے بچھونا بنا دیا. یہ کھیلنے کی عمر تھی ابن ارباب کی اصغر نے موت کو ہی کھلونا بنا دیا. ہے تو تیری جاتی میرے میں سے میں سناتی. مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں ساری یزیدیت کو گڑے میں اتار. بابا بس ایک دفعہ مجھے میدان لے چلیں اکبر کے قاتلوں کو میں ہنس ہنس. تھوڑی سی 13 جب پڑھ لوں تصور تو میں کرنا پڑے گا کہ جشن ہے. 35 منٹ کے قریب میں پڑھ گیا 20-22 منٹ مجھے اور چاہیے. اس میں 15 منٹ میں اور کم از کم فضائل پڑھنا چاہتا ہوں اور اس میں تو میں تصور کرنا پڑے گا کہ آج 13 رجب ہے جشن ہے. ہاں داد پھر جشن علی مرشد. یہ رات ہے سدرہ کے مکینوں کا مقدر. آہا آہا سلام ہے بزرگانوں جی پتران دے شہر آباد ہوں جی میرے بزرگوں میں نوکر جو ہوں میں پتر جو ہوں تاڑا. یہ رات ہے توڑے کیا کہنے بادشاہ وقت دی قسمی میرے دوویں ہاتھ ممبر دے خلاف اچنے کعبے دا خلاف سمجھ کے پہ آکھنا سیال کوٹ زندگی ساری میں مایوس ہویا ہی نہیں. میرے کاغذیں میرے واسطے سب تو اوکھا پینڈا سیال کوٹ دا کچھ ذاکران دا علاقہ ہی ہے وہ 4-5 روز دیئے ادھر پڑھ لیں دینے میں نے ایک ویلس پڑھنے واسطے اوکھا ہو کے آنا پہندہ ہے تو اڈے پیارج میں آنا. یہ رات ہے سدرہ کے مکینوں کا مقدر انوار کی بارش کوئی برسانے لگا ہے جس گھر کی طرف سر کو جھکانا ہے عبادت جا روک اسی گھر میں علی آنے. علی جو علی کو حق مانتے ہو وہ ہاتھ اٹھاؤ. جو علی کو حق مانتے ہو حق 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 سچ کہنا جاؤں بابا جشن نہیں تھے اور کی ہے. یہ رات ہے سدرہ کے مکینوں کا مقدر انوار کی بارش کوئی برسانے لگا ہے جس گھر کی طرف سر کو جھکانا ہے عبادت جا رو کسی گھر میں
مرشد ندیم شاہ تو پوچھے آجے بابے ندیم شاہ تو پوچھے آجے بھی علی پارک 13 رجب تے کٹھے ہو گئے 2 جشن رجب دی بھی 13 سی تے مارچ دی بھی 21 سی تے 2 جشن کٹھے ہو گئے تے رات دے 2 بجے علی پارک میں مصرے پڑے تے جشن مک گیا میں کہا روشنی نور کرن سب ہیں علی کے تابع روشنی نور کرن سب ہیں علی کے تابع بس میں انوار میں حیدر کا علی ڈیرا ہے اور چاند سورج میں بھی ہے لاڈ کا جھگڑا شوکت آج دونوں کی یہ ضد ہے کہ علی میرا ہائے 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 جیو جیو ماتمی پتر جیون اللہ اکبر اللہ اکبر نسلوں دی خیر ہوئے سارے ماتمی ہائے دری صدقے جاں روشنی نور کرن کر لے پھر بند کر دے ایک کام تے کریے بند کر دے یا گل کر لے ہو گیا چلو روشنی نور کرن سب ہیں علی کے تابع بزم انوار میں حیدر کا علی ڈیرا ہے چاند سورج میں بھی ہے لاڈ کا جھگڑا ہائے کیا بات ہے تو اڈی ہے قرآن دی قسم ہے کی تو سن سواد لیا اس گل دا چاند سورج میں بھی ہے بزرگوں لاڈ کا جھگڑا شوکت آج دونوں کی یہ ضد ہے کہ علی ہاں پتر رستوتے چلیے وعدہ بولیں گا صدقے لو جی حوصلہ یہ ڈا دیتا جے رستوتے چلیے جس بادشاہ علی سے الجھتا رہا ہے تو جس بادشاہ علی سے تو انہوں میری اس طبیعت دا پتہ ہے میں کدے کدے اپنے آپ نو داد دینی ہوں دی مولا دی قسم مصرہ آکے میں اپنے آپ نو آکھیا جیو پترا جس بادشاہ علی سے الجھتا رہا ہے تو معصوم پھوٹتے ہیں اسی کی جبین سے تھینک یو مائی سن بڑی مہربانی بنڈل آپ سے خود سیال کوٹ والو اور تمہاری نسل سلامت ان ماؤں کا شکریہ جنہوں نے یہ حلالی بھیجے کروڑ سلام ان ماؤں کو جنہوں نے یہ حلالی بھیجے جس بادشاہ علی سے الجھتا رہا ہے تو جس بادشاہ علی سے الجھتا رہا ہے تو معصوم پھوٹتے ہیں مک گئی گل تیرا بولنے تو دل نہ آیا تو میں ہٹ جاؤں گا معصوم پھوٹتے ہیں اسی کی جبین سے جہاں مولوی سے کہ شوکت کہہ رہا ہے یہ رمز بندگی ہے کہ طرز منافقت چاہت مکان سے ہے عداوت مکین سے اور پچھلے جی لکھور آج رجب دی کی ہے وی میں 10 رجب تو جشن شروع کیتے ہیں 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 وی مالکان دی قسم ہے 11 دن میں 4 میں سے نہیں پڑے میں کوئی 40 جشن تے کم سے کم پڑھ چکے ہوں گا تے میں مصرے نہیں پڑھے اس ڈر تو نہیں پڑھے یہ مصرے اوکھے نے بندے نہیں بولن گے اور پھر چھیڑ خانی ہو گئی ہے زمین عرش فلک سائبان صدرہ تک جہاں جہاں بھی اترتا وہ مرتضی ہوتا ذرا بخیل مورخ سے پوچھ کر تو بتا علی حرم میں نہ آتا حرم کا کیا ہوتا اللہ اکبر آج تو پھر جشن ہی ہے نا
اللہ اکبر. ذرا بخیل مورخ سے پوچھ کے تو بتائے. بار بار جی علی حرم میں نہ آتے. تکلفاً بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنت اسد. ہاں بھائی ہاں بھائی کی بنے اڑے پیچھے جوان بیٹھے ہو چپ کر گئے ہو. تکلفاً بھی. میرا اپنا گھر ہے شانی شاہ دا گھر. شانی شاہ دا ویڑا ہے میرا بوا. اسی بھی ایک دوسرے دروازے جائیے تو دستک دینے ہیں. یہ آداب نے, یہ تہذیب ہے. بھائی بھائی کے دروازے پہ جائے, بابا جان ایسے. باپ بیٹے کے در پہ جائے, بیٹی ماں کے دروازے پہ جائے, دستک دیتی. بھائی محمد بطول کے در پہ. شاباش شاباش شاباش. محمد بطول کے دروازے پہ چلا جائے تو رکتا ہے, دستک دیتا ہے. میں کہہ رہا ہوں تکلفاً بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنت اسد. کیوں؟ علی کی ماں کا کوئی گھر میں آنا جانا ہے. ہائے 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 ہائے. تیری مرضی بھائی, تیری مرضی یار. تکلفاً بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنت اسد. تکلفاً بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنت اسد. علی کی ماں کا کوئی گھر میں آنا جانا ہے, آنا جانا ہے. جس بندے سے عقیدہ برداشت ہوتا ہو وہ بیٹھے, باقی باہر بے شک چلے جاؤ. اپنے سے کی گولی میں یہاں لوں گا, نہ قابو کر سکو مجھے آئندہ نہ سننا. تکلفاً بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنت اسد. علی کی ماں کا کوئی گھر میں آنا جانا ہے. حجاب ڈالتی پھرتی ہے باولی دنیا, دراڑ دل پہ ہے دیوار کا باہر. حق حق دو شعر مجھے ادھر سے کسی نے چٹ بھیجی ہے, آپ نے بھیجی. وہ دو شعر میری مجبوری ہے, ان سے وعدہ ہے وہ پڑھنے لگا ہوں. 5 شعر میں تیرے حکم کی تعمیل میں پڑھوں گا. میں اپنی گھڑی کے حساب سے پڑھ گیا. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا. 2 شعر, ناراض نہیں ہونا. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا. 25 اگست کو پورا پڑھوں گا کھروٹے جیا تو. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا, خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال, یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا. آپ کی کیا بات, آپ کے سننے کی کیا بات. حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا. مشکل ترین کام ہے میری زندگی دا. ظہیر نے بڑے لاڈ نال مینوں آگ چھڈیا ہے. ٹائم اپنا میں پڑھ گیا, یہ اوور ٹائم ہے. اوور ٹائم ڈبل ہی ہوندہ ہے, اے ذہن وچ رکھیا جی. ہاں اپنا ٹائم میں پڑھ گیا نا تے نہیں اوور ٹائم دی گل پہ ہوندی بزرگوں. خیر تے ہے, اوور ٹائم دی گل پہ کردے ہیں بھی داد ڈبل کر دیو, صرف ڈبل داد کر دیو. حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا, یقین سے بھی ہے اونچا گمان مٹی کا. آئے ہائے ہائے ہائے. ہاں ماتمی تے پھر انجی سنتا ہے نا, ماتمی تے جاچ ہوندی ہے. حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا, یقین سے بھی ہے اونچا گمان مٹی کا. بڑا عجیب ہے یہ دشت کربلا جس میں زمین نور کی ہے آسمان مٹی. کروڑ شکریہ کروڑ شکریہ کروڑ شکریہ. بڑا عجیب ہے. سارے بولے آجے سارے حیدری. بڑا عجیب ہے یہ دشت کربلا جس میں زمین نور کی ہے آسمان مٹی کا.
اور وہ جن کی خاک بھی آنکھوں کو نور دیتی ہے، تجھے لگے ہے وہی خاندان مٹی کا۔ ہائے 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 ہائے، کھولی ایک باری ہاتھ اونچا کر کے، جی میں وہ جن کی خاک بھی آنکھوں کو نور دیتی ہے، تجھے لگے ہے وہی خاندان مٹی کا، کفن میں صرف لیے جا رہا ہوں خاک شفا۔ کوئی گڈی نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی نوٹ نہیں، کوئی پاؤنڈ نہیں، کوئی ڈالر نہیں، کوئی اور شے نہیں، کفن میں صرف لیے جا رہا ہوں خاک شفا۔ ہمارے دل میں ہے کیا اطمینان مٹی، ہمارے دل میں ہے کیا اطمینان مٹی کا، اور بروز حشر میں کہہ دوں گا اپنے مالک سے، مجھے بہشت میں دے دے مکان میں۔ صدقے بزرگو سلام جے میرا۔ بروز حشر میں کہہ دوں گا اپنے مالک سے، مجھے بہشت میں دے دے۔ شعر ایک پڑھا، علی ولی کی قسم ایسی طبیعت بن گئی ہے، اپنے کاغذات میں مجھے یہاں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ تیرے رسول کی زوجہ تھی سلمہ بھی، تیرے رسول کی زوجہ تھی سلمہ بھی، جسے رہا ہے مسلسل دھیان میں۔ ہے کوئی جسے تاریخ کا بتاؤ بھائی جان، جسے تاریخ تیرے رسول کی زوجہ تھی سلمہ بھی، جسے رہا ہے مسلسل دھیان مٹی کا۔ نماز پڑھتا ہوں میں صرف اس لیے شوکت، میری جبیں پہ ہو واضح نشان۔ گرا زمین پہ جو اکبر کا خون، زمین نے کہا۔ 4-5 منٹ اور چاہیے، راضی ہو بیٹا؟ گرا زمین پہ جو اکبر کا خون، زمین نے کہا۔ جی بیٹا، اچھا بیٹا آپ پریشان نہ ہو، جاؤ۔ گرا زمین پہ جو، کوئی نہیں، آپ مجھے دیکھیں، گرا زمین، کوئی نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوا۔ گرا زمین پہ جو اکبر کا خون، زمین نے کہا۔ کچھ نہیں ہویا، جتنا میری شہزادی چاہے گی اتنا گریا ہوگا۔ تیرا میرا وعدہ، تو گھر تک روتا جائے گا، بات ہی کوئی نہیں۔ یہ رکھنے وکھنے مصائب کا ان سے تعلق ہی نہیں، مصائب اس وقت ہو جاتا ہے جب دکھے پاسے علی، دکھے پاسے علی نہ سین میری، شکستہ پسلیوں والی دعا کر دے، یعنی شاہ مہر لگ جائے، مصائب آتے سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ گرا زمین پہ جو اکبر کا خون، زمین نے کہا، علی کے لال نہ لے امتحان۔ ہائے ہائے ہائے، گرا زمین پہ جو اکبر کا خون، زمین نے کہا، علی کے لال نہ لے امتحان مٹی کا۔ سیالکوٹ والو، ماتمی آدھا شاعر ہوتا ہے، جو ماتمی ہو تمہیں ایک بار ہاتھ مارنا، تمہیں اکبر کا واسطہ، باقیوں کی مرضی۔ کہا یہ شام کی ملکہ نے لاش اکبر پہ، حسین ہو گیا میرا جوان۔ اوہ چٹھی داڑی ہے یار، بزرگ نے سر تے ماتم شروع کر دیا۔ اللہ مجھے برآمد کروانا ہے حسین کے غازی کا، اور حکم مجھے دیا ظہیر نے 28 رجب کے حوالے سے 1-1.5 منٹ بہن بھائیوں کا پیار سنا۔ 28 رجب کو سیدوں کی حویلی میں ہر بی بی پریشان تھی، اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے۔ ایک تکلیف دینی ہے، 37 سال ہو گئے توڑی نوکری کر دیا، سیدزادہ ایک واری ہاتھ تے چاہو، جڑا مجمع سیدزادہ ایک واری میرے تے احسان کرے، اے اولاد بطول میں توڑا نوکر ہاں، توڑا کمیاں، توڑی کنیز دا پتر ہاں، اے میں ہاتھ بنی کھوتا مرشد رتیاں لے ہوں،
اے میں معاف کریا میرے کو ہر لفظ کوئی نہیں. ہر بی بی پریشان تھی. اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے. مطمئن تھی صرف سغرا. بندہ یہ بہت امیر ہے یار جیسے منہ جو ہے ہی نہیں نکل سکی. اللہ جانے وہ صدقے ہوتے رہے کروڑ باری سلام دے. میں کہ جی ظہیر راضی رہنا. مطمئن تھی صرف سغرا. سیدہ معاف کریا. گھر کی کسی کنیز نے بادشاہ علی اکبر کی اماں سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے آپ جائیں گی؟ میری شہزادی نے کہا اگر حسین بادشاہ مجھے نہ لے گیا تو میں مر جاؤں گی، لیکن پھر بھی میں سوچ رہی ہوں میرا اکبر جوان ہے، جب بیٹوں کی شادیاں سر پہ ہوں تو سنا ہے سفر نہیں کرتے، پتہ نہیں حسین مجھے لے جائے نہ لے جائے۔ گھر کی کسی کنیز نے بادشاہ اصغر کی اماں سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی؟ میری شہزادی نے کہا بادشاہ کا اپنا اعلان ہے، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو، پھر بھی میرا 16 دن کا بچہ ہے، گرمی کا راستہ ہے، عراق کا صدقے ہو یار، سفید داڑھی بزرگ تھی ہنجوں نال بھری پئی، اللہ اکبر، گرمی کا راستہ ہے، میں نے سنا ہے راستے میں 3 دن پانی نہیں ملتا، پتہ نہیں حسین اکھاں سلامت رام صدقے اس داڑھی تو، پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے۔ گھر کی کسی کنیز نے شہزادہ قاسم کی اماں سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی؟ جڑے خاندانی بندے بیٹھے ہو تو انہوں واسطہ اسے سینڈ دا ہے کرے ہے۔ میری شہزادی نے کہا جس دن سے حسن کے جنازے سے تیر نکلے ہیں نا حسین مجھے ماں سمجھتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے وڈیاں بھر جائیاں تے ماں ہی ہوندیاں نے نا شاہ جی، اللہ اکبر۔ میری شہزادی نے کہا جس دن سے حسن کے جنازے سے تیر نکلے ہیں نا اتھے بیجا میرا چند میں مسائب پہ پڑھنا مہربانی کر، حسین مجھے ماں سمجھتا ہے، پھر بھی میرا یتیم ہے، پتہ نہیں لے جائے نہ لے جائے، پتہ نہیں کدھا کو امیر ہوئے گا وہ بندہ جنہیں ہونا ہائے نہ کی تھی۔ علی کی کسی بیٹی سے جڑیاں پردے بیٹھی ہو نا میریاں دھیاں، جڑیاں سامنے بارگاہ میریاں دھیاں بیٹھی ہو، تساں دعا کرے اپنی اپنی دھیاں دی اولاد واسطے، پتہ نہیں نہ مردان میری گل سمجھ آوے نہ آوے۔ علی کی ایک بیٹی سے کسی کنیز نے کہا بی بی آپ جائیں گی؟ میری شہزادی نے کہا میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی، لیکن میں نے سنا ہے کربلا میں جنگ ہے، بھائی کو فوج کی ضرورت ہے، میں بے اولاد ہوں، اللہ کرے کسی شریف کی بیٹی بے اولاد نہ ہو۔ نہیں آتا تجھے ماتم، ہائے کر دے ایک ہاتھ ہی مار دے سینے، جیسے میری مائیں ماتم کر رہی ہیں اندر، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے۔ کسی شہزادی نے سرکار اون کی اماں سے پوچھا، میری شہزادی نے کہا اگر حسین مجھے نہ لے گیا نا ایک دروازے سے حسین کا گھوڑا نکلے گا، دوسرے دروازے سے میرا جنازہ آئے۔ ہر بی بی پریشان تھی، اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے۔ ترلا جے میرا جڑے بے اولاد بیٹھے ہو، جیدہ کو عزیز بے اولاد ہے، جیدے کسی عزیز کو تکلیف ہے، بیماری ہے تے دعا منگ کے تھک گیا تے دعا پوری نہیں پی ہوندی، ایک واری جھولی پھیلاؤ، جیڑی شرعی دعا تو دل میریاں ماواں میریاں دھیاں جنہیں دیاں خدا نہ خاصہ دھیاں نواں بے اولاد نے، ایک واری جھولی اٹھ کے نا ایک واری ماتم کر کے دعا منگیا جے، دعا جانے تے اگلا جملہ جانے۔ گھر کی کسی کنیز نے ہجر کی ملکہ اکبر کے حصے کی بہن سے پوچھا بی بی ہر بی بی پریشان ہے، پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بابا آپ کو لے جائیں گے یا نہیں لے جائیں گے؟ ہجر کی ملکہ نے ناز سے سر اٹھایا، شہزادی سغرا نے فرمایا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے، بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے ہائے ہالو کی حال ہو گیا یار، اللہ اکبر، سٹیاں ڈاڑیاں تے ماتم شروع ہو گیا، اللہ اکبر، جوان ماتمی ہاتھ مارا کرو، کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے، بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا۔ قیامت آ گئی اس وقت حسین کی حویلی میں جب سخی عباس نے آ کے حسین سے کہا مولا تیاری رک گئی، تیری مرضی تو پہلے میں چھڑ دیاں گا۔ حسین نے کہا عباس سفر کے آغاز میں کہہ رہے ہو تیاری رک گئی کیوں؟ غازی نے کہا میری مجبوری ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، وہ بادشاہ کی بیٹی، ہائے اس کا نام فہرست میں نہیں ہے، میری جرات ہی نہیں میں تیری بیٹی سے کہوں محمل سے اتر، تیری بیٹی محمل پہ سیار ہے،
پتہ نہیں سیال کو ڈالیا میں آخدہ ہونا بھئی پتھر دا بڑے اوشیا جیدے کول ہاتھ ہون تے ہون سینے تے نہ سکن میں اسے حسین کی مرضی کہوں صغرا کا مقدر کہوں اکبر کا نصیب کہوں یا غریبی کی ابتدا کہوں جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو اے جڑیاں بہنہ ماتم پہ یہ کر دیا نہیں نہ تو پوچھے آجے اس جملے دا کی دار دے جس اکبر کے آسرے پہ موقع پہ ظہیر راضی روی جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے اتار لفظ نہیں ملے اکبر کو بہن سے بات کرنے کے لیے محمل کے نیچے آکے اونچا رویا بیٹا ناراض نہ ہونا تم جوان ہونا تم نے ماتم نہیں کیا اس جملے پہ تمہیں سمجھ آتی تم منہ پہ ماتم کرتے یہ گھر جا کے بہنوں سے پوچھنا اگر جوان بھائی بہن کے سامنے رو رہا ہو نا بہن اندر سے مر جاتی ہے اکبر کے رونے کی آواز صغرا کے کانوں میں پڑی محمل کا پردہ ہٹا کے فرماتی اکبر میں تو سوار اس لیے ہوئی تھی کہ اگر میں نہ گئی تو تو روئے گا اگر تو میرے جانے سے روتا ہے تو رو نہ میں اترتی ہوں بھیا تو رو نہ میں اترتی ہوں اکبر تو رو نہ میں اترتی ہوں اللہ جانے کیسے اتری اکبر کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا اکبر تو بولا نہیں میں نے تیرے کہے بغیر محمل چھوڑ دیا میں سوال کر رہی ہوں مجھے خالی نہ لوٹانا فرماتے حکم کر کہتی حکم نہیں منت ہے تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھولنا ماتام جڑے ماتمی نو ہے دیا دیو کہتی ہے تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر کہتی ہے سیرا تم باندھو تو پلو میں تمہیں خود باندھوں یہ میرے دل کا ہے ارمان پرانا اکبر اور نہ آئے ماتم تو تمہیں عالم کی قسم سر نیچے کر لینا جنہیں آتا ہو میری مائیں اور بہنیں تم ماتم کرنا یہ بہنوں کے حصے کا جملہ ہے اچانک اکبر کے پاؤں پہ بیٹھ گئی کہتی ہے مہندی کسی اور بہن سے لگوانا خیر ہے سیرا کسی اور بہن سے بدوانا خیر ہے اکبر مجھے شادی پہ نہ بلانا خیر ہے ایک احسان کرنا میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ ماتم حسین اور کہتی اکبر اگر میں مر گئی ہو بھیا اور اپنی بارات میری قبر پہ لانا اور میں سمجھوں گی میں نے اکبر کی شادی دیکھی اور میں سمجھوں گی میں نے اکبر کی بارات دیکھی اور میں آ گیا غازی کا علم اور یہی علمدار ہاتھ ملتا رہ گیا اور صغرا کہتی رہی چاچا مجھے لے جا اور چاچا میں اکبر کے بغیر مر جاؤں گی اور چاچا مجھے اکبر کے بغیر نیند ماتم آدھا منٹ اور تمہیں علم والے کا واسطہ ایک آدھا منٹ بیٹھ جاؤ آدھا منٹ اور بیٹھ جاؤ سوری ظہیر آدھا منٹ اور پھٹی ہوئی مشق کٹا ہوا علم عباس کو چھوڑا مقتل میں حسین نے بکھرے ہوئے غازی کو بکھرا ہوا حسین اٹھا نہیں سکا ہائے پتہ نہیں وہ بندہ کیوں ایڈا امیر ایڈا میلی سے جا گیا میں کہ بکھرے ہوئے عباس کو بکھرا ہوا حسین اٹھا نہیں سکا چٹی داڑی ہے تو اڈی تسی میرے نال عبارتاں پڑھتے رہے ہو میں نے پڑھے لکھے بزرگ لگ دے ہو میں ایک ترلا کرا میں ایک گل کر لوں ہاں بھئی علم چاہ کے کھلوتا ہے ظہیر اجازت ہی اے ذکر مظلوم ہے میرے سر تے او سامنے علم ہے پڑھا جاتا ہے کہ عباس نے کہا تھا میرا لاشہ نہ لے جانا خدا دی قسم میں نہیں پڑھیا میں نے غازی دی علم دی قسم اتنا مارا ہے 10 لاکھ نے مل کے عباس کو 7 مرتبہ کوشش کی حسین نے غازی اٹھاؤں مجبوری بن گئی حسین ہاتھ لگاتا گیا عباس بکھرتا گیا حسین ہاتھ لگاتا گیا عباس بکھرتا گیا جدی ماں شیعہ ہے وہ ماتم ضرور کرے حسین ہاتھ لگاتا گیا حوصلہ آدھا منٹ اور بڑھنا ہے ختم حسین ہاتھ لگاتا گیا عباس بکھرتا گیا بکھرا ہوا عباس چھوڑ کے حسین بہن کے خیمے کے در پہ آگئے زندگی میں پہلی بار علی کی بیٹی نے حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سچی مچی نوکر سمجھ کے چھوڑ آئے ہو
اکبر لے آئے ہو، قاسم لے آئے ہو، میرا غازی چھوڑ آئے ہو۔ حسین نے کہا تیری چادر کی قسم ہے، قاسم اس قابل تھا کہ میں چادر میں ڈال کے لے آؤں، عباس اس قابل بھی نہیں تھا۔ حسین بہن کو بتا رہے تھے 4 سال کی بیٹی آ گئی، جڑیاں بھتریجیاں چاچے نال پیار کر دیا ہونا تو سا ماتم کرے۔ بچی نے کہا آپ آ گئے، امو نہیں آئے۔ حسین نے کہا میری مجبوری ہے، میں بوڑھا ہوں، تیرا چاچا جوان ہے، مجھ سے تیرا چاچا اٹھتا نہیں۔ جو بندہ شیعہ ہے اسے غازی کی قسم ہاتھ سینے پہ آئے۔ بچی نے سر سے چادر اتاری، چادر اتار کے کمر کے ساتھ باندھی، باندھ کے اشارہ کیا اکبر کی اماں، اصغر کی اماں، قاسم کی اماں، اونا محمد کی اماں، دادی فضا، بہن کبرا، اپنے اپنے برکے اٹھاؤ، میرے ساتھ میدان چلو، اور میرا وفادار چاچا ماتم، اور میرا